اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ حاضرین محترم، یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے والی اور کنیکٹ کرنے والی ہیں۔ ہر ایک کا انداز الگ، نرالا، مستانہ، نماز الگ، روزہ الگ، حج الگ، صحبت صادقین الگ، طلب دیدار خدا الگ، سب کا انداز الگ الگ۔ ہر طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر فرض اللہ تعالیٰ نے بندوں پر صرف اس لیے فرض کیا ہے، اسی لیے لاگو کیا ہے تاکہ اپنے بندوں کو قرب بخشے، تقرب بخشے، کلوز کر لے اپنے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں لگائی ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کا گلدستہ، مجموعہ، اس میں ساری عبادتیں ہیں۔ غور کریں تو آپ کو فرائض نبوت، فرائض ولایت کی بہت ساری جھلک مل جائے گی۔ یہ غنیمت موقع ہے زندگی کو راستے پر لانے کا، زندگی کو ٹریک پر لا کر اللہ کے قرب و جوار میں جانے کا۔ ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سورس ہے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، بلکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے، فار ایگزامپل کیک بغیر کریم کے اچھا نہیں دکھتا۔ جیسا ہر چیز میں کریم ہوتی ہے، سوسائٹی میں کریم پرسنالٹیز ہوتے ہیں، ویسے ہی ساری عبادتوں کی جڑ، کریم، مغز، اصل دعا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھے تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ تو چاہیے کہ وہ حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ بینائی پا سکے۔ حاضرین محترم، دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تقدیر، ڈیسٹینی جو فکس کر دیے ہیں، مقدر کر دیے ہیں، اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں، اس میں بھی تبدیلی لا دیتے ہیں۔ دعا دل کی گہرائیوں سے نکلے۔ تو یہ میں صرف زبانی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث شریف بھی ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو، تقدیر کو، ڈیسٹینی کو چینج، تبدیل نہیں کر سکتی صرف دعا۔ تو دعا بہرحال بہت بڑی عبادت ہے۔ اب کتنی بڑی عبادت ہے اس کے لیے ایک جھلکی تھوڑی سی دیتا ہوں۔ سوتے ہیں تو دعا، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دعا، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعا، نکلنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، کھانے کے ختم کے بعد کی دعا،
وضو کی دعا، وضو کے دوران اعضاء دھونے کی دعا، وضو کے ختم کے بعد کی دعا، مصلی کی دعا، نماز میں دعا، دعا، حج میں، مناسک میں دعا، روزے میں دعا، افطار کے وقت دعا، سلام دعا، وعلیکم سلام دعا، اور میت کو چہرہ دیکھ رہے ہیں دعا، یعنی دعا ہر جگہ دعا۔ میں صرف ایک جھلک بتایا ہوں آپ کو۔ مسجد میں داخل ہوتے دعا، مسجد سے نکلتے دعا، قرآن پڑھنے کے وقت کی دعا، قرآن کو مکمل کر لیے اس کی دعا، کسی کو بخش رہے ہیں اس کی دعا، ماں باپ کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا، جمیع المومنین والمومنات، سارے مومنین کے لیے دعا، دعا ہی دعا۔ تو یہ دعا ہر ایک چیز میں ہر ایک کے لیے ہے۔ اسی لیے کہا، حدیث شریف میں آیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا اصل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور ایک جگہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل مائنڈ ہے، اصل مغز ہے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھے دعا، قبرستان گئے دعا، خبر پر ہے دعا، ہر جگہ دعا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی دعا پڑھے، پھر اس کے بعد تراویح کی نماز، تسبیحات، دعا ہی دعا، یا کریم المعروف یا خدیم الاحسان۔ دوگانے لیلۃ القدر کے فرض کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا، سجدے میں جاتے ہیں دعا۔ تو ہر وقت کی دعا اہم ہے۔ دعائیں یقیناً دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے مومن بندے کو ہر وقت دعا مانگتی رہنی چاہیے۔ دعا مانگتے رہنا، اور جو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات ہیں اسے بھی ادا کرتے رہنا ہے۔ چاہے دنیا کی کامیابی ہو جو جائز ہو، حلال ہو، یا آخرت کی کامیابی ہو، ہر ایک کے لیے دعا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن کے لیے دعا ہتھیار ہے۔ تو اب لیکن ایک چیز، بڑی عبادت ضرور ہے، لیکن ایک چیز دیکھ لیجئے، جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کنڈیشن لگا دیتے ہیں بڑی چیز کا، بڑا آفر دیتے ہیں لیکن بڑی چیز لگاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر لاک ڈاؤن کے دوران تو بہت کچھ ہوا، سب کو ورک ایٹ ہوم چلا، تو کیا کریں؟ گھر سے لاگ ان کر لیے۔ تو دعا کے لیے بھی پاسورڈ بے حد ضروری ہے۔ ایسینشیل ڈاکومنٹ کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ نیسیسری فائل اگر اٹیچ کرے، سبمٹ کرے تو ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سرٹیفائیڈ کاپی اگر لگے تو پھر اس کے بعد ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ لاگ ان پاسورڈ کیا ہے؟ وہ کون سی قبولیت کا پاسورڈ ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ پاسورڈ ہے درود شریف، درود پاک۔ جب تک درود پاک کا نذرانہ نہ دو، دعا قبول ہی نہیں۔ بلکہ میں ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں گا جو ترمذی میں آئی ہے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 486 486۔ اب جو لاگ ان اور بڑا پاسورڈ بتا میں، یہ حدیث اس کی بنیاد ہے۔ ان الدعاء، بے شک دعا، موقوفن، لٹکی رہتی ہے، بیچ میں اٹکی رہتی ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں، لا یصعد منہا شیء حتی تصلی علی نبیک، جب تک یہ نہیں چڑھتی، نہیں پہنچتی، نہیں جاتی اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود کا نذرانہ نہ پیش کرے۔ تو درود شریف کے بعد ہی دعا قبول ہوتی ہے۔
بغیر درود شریف کے اگر کوئی کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی دعا بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ اذان خود ایک دعا ہے، اذان کی ایک دعا ہے، اذان کے بعد کی ایک دعا ہے، لیکن دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد ہی اذان کی دعا ہے، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ وغیرہ الی آخری۔ تو یہ میں بہت ہی مختصر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ دعا کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ مانگنا بہت بڑی عبادت ہے، دعا کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو دعا سے 3 چیزوں میں سے ایک کمپلسری اسے مل کر رہتی، 3 باتوں میں سے۔ نمبر 1، یا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے، ایک، یا تو اچانک کوئی بہتری اور بھلائی اسے مل جاتی ہے، نمبر 2، نمبر 3، یا پھر یہ بعض بے صبر مردے ہوتے ہیں، جلدی ابھی یوں دعا کرے، اے ٹی ایم یوں ڈالے، پیسے نکل جانا۔ ارے کیسا ہوتا بھائی؟ دعا کے لیے بھی ادب ہے، لحاظ ہے، ہر چیز ہے، اور اللہ جو بہتر بندوں کے حق میں سمجھتا ہے وہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ بندے جو اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے ہیں۔ اب تیسری بات ہے، تیسری وجہ ہے دعا کے جو کمپلسری ہے، 3 میں سے ایک چیز مل کر رہے گی بندے کے، یا یہ کہ آخرت کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ دعا کیا تھا؟ فکس اکاؤنٹ آخرت میں، وہاں پر ڈپازٹ کر دیا گیا۔ تو یہ 3 باتیں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جب دوست رکھتے ہیں، اپنا فرینڈ بنا لیتے ہیں، تو اس کو مصائب، مشکلات، آلام، تکلیفوں میں جھرا دیتے ہیں، پھنسا دیتے ہیں، مبتلا کر دیتے ہیں، تاکہ وہ بندہ گڑ گڑائے، عاجزی کرے، دعائیں کرے، اللہ کو پکارے کہ مجھے یہ مصیبت سے صحیح سلامت نکال دے۔ اور ایک حدیث شریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یعنی دعا فائدہ پہنچاتی ہے، جو بلا آ چکی، نازل ہو چکی، اس پر بھی افیکٹڈ ہے، اس پر بھی اثر انداز ہے، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے اس پر بھی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو، تو جو بلا آئی ہے وہ بھی ٹلے گی۔ اسی لیے پہلے کے بوڑھیاں سکھاتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو سیدھا سیدھا جل تو جلال تو صاحب کمال تو، آئی بلا کو ٹال تو، یعنی آنے والی بلا کو ٹال تو، یہ سکھاتے تھے۔ آسان سی عربی نہیں آئی، سیدھا سیدھا سکھاتے، کتنی پیاری بات۔ تو جو آئی ہے یا آنے والی ہے اس کو ٹلا دے۔ اور ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ من لم یدع اللہ غضب علیہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہ صرف دیتے ہیں بلکہ نہیں مانگنے والوں کے لیے کتنا غضبناک ہو جاتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، غضب علیہ، اس پر غضب، اللہ غضب فرماتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ نہ دینے کی بات تو رہی، ان کا کرم ہے، ارحم الراحمین ہے، لیکن نہ مانگنے والوں کے لیے ایک اور حدیث شریف وہ بھی کر لی، ترمذی کی حدیث نمبر 3373، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اللہ اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ تو دعا بہت بڑی عبادت ہے، اور جیسا کہ میں نے تھوڑی چیزوں کا تذکرہ کیا، زندگی کے کئی ایسے امور ہیں بغیر دعا کے مکمل نہیں۔ مشکات المصابیح میں ایک اور حدیث شریف ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل جو چیز ہے، جو قابل قدر ہے، عزت دار ہے، وہ کیا ہے؟ دعا سے زیادہ کوئی چیز قابل عزت دار نہیں ہے۔ اب دعا کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بتا دیے کہ دعا کا جو اسٹینڈرڈ، جو لیول ہونا چاہیے، اونچا، سب سے اچھا، سب سے بہترین، کیسے، کیا معیار ہو کہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ،
تم اپنے پروردگار کو پکارو، دعا مانگو، گڑ گڑاؤ اس کے سامنے. کیسے؟ تضرع، گڑ گڑا کر، رو رو کر، تڑپ تڑپ کر، اور خفیہ، چھپ چھپ کر، پوشیدگی کے ساتھ. یہ آلیت والا طریقہ ہے. لیکن آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے، دیکھا دیکھی چینلوں پر باہر والوں کا اثر انداز ہو گئے. فرض نمازوں کے بعد بیٹھ گئے، گھٹتے بیٹھیں گے، گنتے بیٹھیں گے. ارے بھائی، فرض نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد سنتیں ہیں، ظہر، مغرب، عشاء، اس میں امیڈیٹ اٹھنے کا حکم ہے، فوری. مثال بھی دیا گیا کہ جیسے اپنے دامن میں آگ لگے تو کتنی تیزی سے اٹھتے، ویسے اٹھ جانا. اس وقت اٹھتے ہوئے صرف اتنی دعا کرنا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام وترجع الیک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. باہر والوں کا دیکھا دیکھی بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی دعا مانگیں، یوں یوں چوری چھپے. ارے کائے کو بے، اللہ تعالیٰ بہت اچھا طریقہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے کہ میں بندے سے کتنا قریب ہوں اور بندہ میرے سے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنے قریب ہیں، کیسے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت شریفہ سے بتا دیے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم بندے کے شہ رخ سے بھی اقرب، قریب ترین ہیں. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس کے قریب ہوتا ہے. اب یہ تو اللہ بندے کے شہ رخ سے بھی اقرب ہے، قریب ترین ہے. اب اللہ تعالیٰ بندے کو بھی ایڈوانٹیج دی، موقع دیے، بندے کے ہاتھ میں بھی ایک چیز دیے کہ تو بھی میرے قریب آ سکتا ہے. سچویشن، کنڈیشن کون سی ہو، حالت کون سی ہو. حدیث شریف ہے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 482 482. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو تم کثرت سے دعا کرو. اب لوگ سجدے، دعا کے سجدے کو بھی بدل لیے، یوں کرنے لگے. بھائی سجدہ اسی وقت مکمل ہوتا جب بندہ قبلہ رو ہو، قبلے کی طرف ہو، اور 8 ہڈیاں ٹکے اس کے، 1 2 3 4 دونوں گھٹنوں کے، دونوں پیروں کے 8 ہڈیاں ٹکنا، قبلے کی طرف ہونا، نیت ہونا. دعا کا سجدے کے لیے الگ سے ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ایسا یوں کر لیتے ہیں، یعنی ہتھیلیوں کو ایسا چتا کر کے دعا کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور مہدویوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحیۃ الوضو ایسا بہترین لڈو دیا ہے، وہ ہمیشہ کھاتے رہو، اس کے بعد تحیۃ الوضو کے سجدے میں جاؤ، گڑ گڑاؤ، کتنا گڑ گڑاتے رہو، کیا مانگتے مانگو، کتنا مانگتے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہیں، کتنا مانگنا چاہتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں، تمام ریکوائرمنٹس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھو، اس سے مانگو، اسی سے مانگو. یہاں تک کہ نمک بھی، لفظ آیا ہے ملحن، عربی میں نمک، اس کو ذہن میں رکھیے. اور اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. اب اس کے بعد ایک نقل شریف رکھتا ہوں، ہمیں کیا مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے، کتنا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے. امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نقل مبارک حاشیہ شریف صفحہ نمبر 64 پر آئی ہے. فرمودن امامنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا سے، خدا کے سوا کوئی چیز طلب مت کرو. ہائے ہائے ہائے. آگے کے حدیث سنانے، آگے کی نقل سنانے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں جو پہلے بھی سنایا ہوں. ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کرایا کہ میں فلاں ڈیٹ کو اپنے محل کے دروازے پورے اوپن کر دوں گا، فلاں ڈیٹ کو، فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک. جو بھی رعایا، جو پبلک جہاں آئی، محل میں آئی، جس چیز کو چاہی، جو جسے اسے پسند آ رہا ہے لے لے، حاصل کر لے، جا سکتے، کوئی نہیں پوچھ سکتے. کتنا بڑا آفر، بمپر آفر تھا.
کئی دن پہلے سے بادشاہ یہ اعلان کر دیا، رعایت ٹوٹ پڑی، اس تاریخ سے پہلے ہی محل کے قریب آ گئے، دروازہ کھلنے کے انتظار میں رات گزار رہے ہیں۔ آئی فون جب پہلی مرتبہ نکلا تو امریکہ کے پاگل بھی ویسی کرے تھے گورے، 4 دن پہلے سے شو روم کے باہر ٹھہرے تھے، آئی فون جو فرسٹ ٹائم نکلا تھا۔ تو یہ بادشاہ بھی ایسے اعلان کیا کہ آنا، محل میں سے جو چیز تمہیں پسند ہے ہاتھ رکھ دو، تمہاری پراپرٹی۔ اب بادشاہ کے دربار میں جھاڑ کے کنڈالیاں تک قیمتی ہوتے ہیں۔ اب اس کے تاج کی بات رہنے دیجئے، اس کی کرسی کی، چیئر کی رہنے دیجئے، تخت کی رہنے دیجئے، بادشاہ اب اس نے اعلان کر دیا، پبلک آ گئی، ٹھہر گئی، وقت مقرر پر ڈور کھلا، ڈور خود بہت بڑا، کسی نے ڈور پر ہاتھ رکھ دیا، ہیرے جواہرات لگا ہوا، کافی بڑا ڈور، کسی نے گیا اس پہ، کسی نے گیا اس پہ ہاتھ، اس پہ ہاتھ، اس پہ ہاتھ، سب رکھ دیا۔ ایک بندہ چوپ ٹہل رہا، ادھر سے ادھر دیکھتے رہا، ہر شخص قیمتی سے قیمتی چیز کو اختیار کر لیا، سب کر لیا۔ ایک بندہ بڑا ہوشیار تھا، گیا، بادشاہ کا اعلان تھا کہ دربار میں آ کر جس چیز پر ہاتھ رکھ دیے وہ اس کی پراپرٹی، وہ بندہ گیا بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، میں چیزوں کی بات کیا تھا لیکن الکریم اذا وعدہ وفا، جو شریف ہوتا وعدہ کر کے پورا کرتا۔ بادشاہ بولا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم میرے پہ ہاتھ رکھ لیا، کیا چاہیے؟ یہ تاج چاہیے، یہ ہیرے جواہرات؟ نہیں، تو چاہیے۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی یہی فرما رہے ہیں، خدا سے خدا کے سوا دوسری چیز مت طلب کرو، خدا سے خدا کو طلب کرو، اگر طلب کرتا ہے تو خدا ہی سے طلب کر۔ اگر نمک جیسی حقیر معمولی چھوٹی چیز بھی چاہتا ہے تو خدا سے چاہ، اگر پانی جیسی بڑی نعمت بھی چاہتا ہے خدا سے مانگ، خدا سے چاہ، اور جو کچھ چاہتا ہے خدا سے چاہ، لوگوں سے سوال مت کر، اگر سوال کرتا ہے تو صرف اور صرف خدا سے کر۔ تو مہدی علیہ السلام بھی بتا دیے کہ مانگ، مہدی علیہ السلام بھی دعا کیے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، مہدی علیہ السلام ہی فرمائے، اللہم احیینی مسکینوں و امیتنی مسکینوں تھا، تو اسی کو امامنا علیہ السلام نے سارے مومنین کو شامل کر کے اللہم احیینا مسکینوں و امیتنا مسکینوں بنا کر احسان عظیم کر دیا قیامت تک آنے والے مصدقین پر۔ تو الغرض یہ دعا ہر لمحے کی جانی ہے، ہر عبادت کا مغز ہے، جز ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے کے سچویشنز اور ہولی ڈیز، ہولی نائٹس فکس کر کے بتا دیے۔ یہ 9 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک بات ذہن میں رکھیے، جو چیز یقین کے ساتھ کی جاتی ہے، کانفیڈنس کے ساتھ کی جاتی ہے، وہی قبول ہوتی ہے۔ کنفیوژن میں ہوئی کہ نہیں کی، گناہ گار ہوں، ہاں گناہ گار ہے بھئی، اللہ بہت بڑا ہے، ارحم الراحمین ہے، بہت بڑے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو ارحم الراحمین ہے، مانگو، بھیک مانگو، اس کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جا سکتا۔ تو 9 سچویشن، 9 مبارک راتیں، 9 دن کون سے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمپلسری، جس میں شک کرتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں، وہ 9 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں دعا مانگنا ہے۔ پہلی یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ، عرفے کا پورا دن لمبا چوڑا ہے، آپ یاد رکھنا، ذی الحجہ میں آتا ہے، بقرعید سے پہلے، بھول گئے نقصان، نمبر 1۔ نمبر 2، رمضان المبارک کا پورا مہینہ، دن رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریجیکشن نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ 2، تیسرا، اب تھوڑی دیر میں جو افطار ہونے والی، افطار کے وقت کی دعا، اللہ تعالیٰ کبھی اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتے، لازماً قبول کرتے، لازمی طور پر۔ تو افطار کے وقت دعا کیجئے، بادشاہ کے پاس جا کر یہ وہ چیزاں مت تلاش کریے، ڈائریکٹ بادشاہ پر ہاتھ رکھ دی، مالک تیری رضا، تیری خوشنودی، تیری محبت، تیرا عشق، تیرا شوق، تیرا خوف، ڈائریکٹ بڑی چیز پہ ہاتھ ماریے بوقت افطار۔ 3، چوتھا، شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات، جو جمعہ لگنے والا ہوتا ہے، پوری رات لازمی طور پر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، ہر گڑ گڑانے والے کی ہر دعا کریں۔ اور ڈیلی، سال کے 12 مہینے
سال کے 12 مہینے رات کا آخری پہر 1/4 جب باقی رہ جاتا، فجر سے پہلے کا سنہری وقت، فجر نہیں، فجر سے پہلے کا وہ سنہری وقت، آخری حصہ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً اس کی بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور چھٹا ہے بارش برس سے وقت، بارش برس رہی ہے اس وقت بھی جو دعا کی جاتی ہے۔ 7واں اذان، جب اذان ہو، چونکہ آج کل بہت ماڈرن، بہت اسپیڈ بہت ہو گئی، تیز بہت ہو گئی، اذان ہو رہی ہے پھر بھی بہت میوٹ کر دیے، IPL چل رہا سو چل رہا، بہت ہو گیا ٹر تھوڑا سا کرے، لیکن ارے اذان کے وقت بھی دعا کرنا ہے، اور اذان کا ثواب مؤذن کے ساتھ پانا ہے تو اذان کے الفاظ کو دہرا لیجئے، آپ کو بھی اذان کا ثواب ملے گا۔ تو اذان کے وقت بھی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے، لازمی طور پر قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری ہے اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا، وہ بھی لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور 9ویں ہے آپ کو ہم کو جو نصیب سے مل گئی ہے، امت کے سارے فرقے ترس رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، 21 کو 23 کو 25 کو 27 کو 29 کو ڈھونڈ رہے ہیں، سوئی ڈھونڈے جیسا، لیکن ہمیں مل گئی 27ویں شب، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات میں کی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً قبول کرتے ہیں۔ تو کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ یقیناً اس لیے ایک شعر رکھ دیتا ہوں حضرت توفیق کا کہ پھیلانا کبھی دست طلب غیر کے آگے، پھیلانا کبھی دست طلب غیر کے آگے، جس چیز کی حاجت ہو تجھے مانگ خدا سے، مانگ خدا سے، مانگنے کا وقت ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، مقدس مہینے کی ساری گھڑیاں ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے یقیناً ہر موقع پر دعا لینا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، دعا دینا چاہیے۔ دعا کتنی بڑی عبادت ہے، اور دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کو سکھائے ہیں کہ نماز میں جو تم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، سارے جمیع المومنین والمومنات والمصدقین والمصدقات الاحیاء منہم والاموات، زندوں پر بھی مردوں پر بھی۔ تو دعا دینے میں خرچہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی دشمن سے سچی دشمنی نکالنا ہے تو ایک ٹپ دے رہا ہوں، کوئی دشمن ہے آپ کا 6 فٹ کا ہے، چھاپ کا، ناک میں دم کرا ہے، تو اچھی سی دعا دیجئے اللہ اسے ہدایت دے، تو اللہ آپ کو اجر بھی دے گا، ہو سکتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہو تو وہ راہ راست پر بھی آ جائے۔ تو یہ دعا بہت بڑا ذریعہ ہے بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا ہر لمحہ، ہر لحظہ تیری عبادت اور بندگی میں گزرے، تیری خوشنودی کے کام کرتے ہوئے گزرے، ان ساری باتوں سے، کاموں سے ہم حتی المقدور بچتے رہیں جو گناہ کے ہیں، جو تیرے غضب کو ہم پر لازم کرنے والے ہیں، ان ساری باتوں سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے صرف تیری طلب، تیری ذات کی طرف طلب اور تڑپ ہمارے دل میں رہے۔ ذکر، فکر، نماز کی پابندی کے ساتھ ہم رمضان المبارک کی ساری عبادتیں اخلاص اور محبت کے ساتھ ادا کرتے رہیں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔